اور جس طریقے سے پی ایم ایل این نے کشمیر میں جو اپنی الیکشن کمپین نہیں بلکہ الیکشن ڈے کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے ریگنگ کی ہے اور جس طریقے سے وہاں پہ انہوں نے مس کنڈکٹ جو ہے وہ کمٹ کی ہے اور الیکشن کو جو ہے انہوں نے ہمیں جو ہے ہمارا رائٹ ہے اس سے ہمیں ڈپرائیو کیا ہے، تو بلاول بھٹو صاحب نے جو بات کی ہے کہ بھائی بات یہ ہے ہم فیڈرل گورنمنٹ میں آپ کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمارے ہی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود جو ہے ہوس اقتدار کی بات دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کے پاس ہے، پنجاب کی گورنمنٹ آپ کے پاس ہے، تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ کم از کم کشمیر میں فیئر الیکشن ہونے دیں، اور جو پارٹی حکومت میں آ جائے گی تو اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے جی بی میں بھی انہوں نے ایفرٹس کی، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پہ یہ عوام کا جو ہے ہواؤں کا رخ انہوں نے دیکھ لیا تھا اور وہاں پہ ہماری گورنمنٹ بن گئی۔ اب یہاں پہ کشمیر میں جس طریقے سے بلاول بھٹو صاحب نے جو کمپین کی اور ان کا جو نعرہ تھا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری، اور اس کے علاوہ انہوں نے بلاول صاحب نے وہاں کے جو حالات بنے ہوئے تھے جیک وغیرہ کے، وہاں پہ جو سلسلہ تھا لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن بنی ہوئی تھی، وہاں پہ 30-32 جو ہے لاشیں گر چکی تھیں، تو بلاول صاحب کا کہنا یہ تھا کہ آپ ٹروتھ اور ریکنسیلیشن جو ہے کمیشن بنائیں اور لوگوں کے گریوانسز دیکھیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم کشمیر کاز جو ہے جس کے لیے ہم نے کشمیریوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں، پاکستان ہماری فورسز نے، پاکستانیوں نے ان کے لیے بے تحاشا جو ہے 80 سال سے قربانیاں دی ہیں، تو بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ ہمارا جو اصلی دشمن ہے اس کی کسی سازش کا ہم شکار ہو جائیں، تو کشمیر جو ہے الیکشن کے دنوں میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ بالکل جڑا ہوا تھا۔ آپ میڈیا کے دوستوں نے ہی بلاول صاحب کے جو جلسے دکھائے، وہاں پہ جو موب دیکھے، وہ آپ نے دیکھ کے اسی ہی سے لوگوں کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں پہ بلاول صاحب سویپ کریں گے، لیکن الیکشن ڈے کے اوپر الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں، آج کل آپ کو پتہ ہے موسم کا حال، تو یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے میں جی بی اور کشمیر کا آپ کو موسم بتا دوں گا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، الیکشن کا مٹیریل ٹائم پہ نہیں پہنچ سکا، اس کے علاوہ وہاں پہ ہمارے جو کارکن ہیں وہ شہید کر دیے گئے، لوگ زخمی ہو گئے، ایون کہ وہاں اسپیکر صاحب جو ہیں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا، ایم این اے صاحب جو ہیں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے جو وہاں پہ اپلیکیشنز جو دی گئیں الیکشن کمیشن کو کہ کئی پولنگ اسٹیشن تھے جہاں پہ ہمارے پولنگ ایجنٹ نہیں بیٹھنے دیے گئے، ان حالات میں ڈیفینیٹلی پھر آپ بتائیں کہ کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ پھر ہم اس حکومت کے ساتھ چلیں گے۔ بلاول صاحب نے یہی کہا ہے کہ 10 تاریخ کا الیکشن اب نزدیک ہے، انہوں نے کہا کہ جس طریقے کیونکہ صاحبزادے کشمیر کے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ووٹ ہم نے جن کو دیا، جن کے ساتھ ہم ہیں، اور وہ اگر الیکشن کمیشن اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کر رہا، ٹھپے پہ ٹھپا جو ہے لگا کر جو ہے وہ اپنی سیٹیں گریب کر رہے ہیں، تو بلاول صاحب نے تو صحیح کہا کہ یہ ان کا جو ہے جو ہے ٹک ٹک جو ہے۔ امان صاحب قضا کرنے میں معاف، ایک رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ پہلے بات ہوئی کہ جی قاتلانہ حملہ ہوا ہے قائے مقام صدر پہ، اسپیکر صاحب پہ، پھر آپ نے کہا کہ نہیں جی دھکا دیا گیا ان کو اور وہ اپنا حلقہ چھوڑ کے چلے گئے۔ دوسرا، میرپور میں 13 نشستوں پر الیکشن ہوئے، آپ نے جو عذرداریاں داخل ہیں وہ صرف 5 نشستوں پر ہیں، تو اس کا مطلب ہے باقی 5 نشستوں کے بارے میں آپ کی بہت زیادہ آپ کے پاس پروف نہیں ہے۔ یہ تو رانا صاحب کا خیر موقف ہے، لیکن آپ کے اور مسلم لیگ نون کے مشترکہ مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کا شور شرابہ آپ نے جی بی میں کیا، لیکن بعد میں انہی ووٹ چوروں کو یا انہی لوگوں کو جنہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی تھی حکومت میں شامل کر لیا، مخلوط حکومت بن گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی کل کو آپ پھر مخلوط حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ؟ ہماری صورتحال پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو ہم نے تو جمہوریت کے لیے بہت زیادہ، پاکستان میں اگر کسی پارٹی نے قربانیاں دی ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اب الیکشن وہاں کا فائنل ہو جائے گا، اور ہمارے جو گریوانسز ہیں، میں نے کہا نا کہ ہم نے کو تقریباً 27-28 کمپلینٹس جو ہیں الیکشن کے لیے جو ہیں وہ ہم نے دائر کی ہوئی ہیں، اور ہم قانونی راستہ جو ہے وہ ہم اختیار کریں گے، اور جو ہماری سیٹیں جو ہیں جو گریب کی گئی ہیں یقینی طور پہ ہم نے ان کو واپس لینا ہے،
اور جو ہمارا حق ہے وہ ہم لے کے رہیں گے. حکومت کا اتحادی ہونا جو ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بات یہ ہے حکومت کی زیادتیاں برداشت کرنا جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اسے تو آپ کو پتہ ہے، ہم نے تو عامر اور ڈکٹیٹرز جو ہیں ان کے سامنے جو ہے ڈٹ کر کے ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں عوان صاحب سوال یہ ہے، عوان صاحب جو پیپلز پارٹی تانا دے رہی ہے مسلم لیگ نون کو کہ فارم 47 کے وزیر اعظم، مسلم لیگ نون کہتی ہے آئینی عہدے جو ہیں وہ آپ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آئینی عہدے جو آپ نے اپنے پاس رکھے ہیں، صدر کا ہے، گورنر کا ہے، ان سے آپ استعفے کیوں نہیں دے دیتے؟ صحیح ہے، وہ ایک جواب ان سے لیتے ہیں ہم شہادت عوان صاحب سے. شاہ صاحب یہ یہ سارا محاذرہ ہی ہے، اس میں مسلم لیگ نون بھی ان کی طرف سے بھی یہ سوال ان سے کیے جا رہے ہیں، لیکن اگین وہی عباس صاحب یہ سوال و جواب تو ہو رہے ہیں، ہوں گے، ہوتے رہیں گے. بنیادی جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ طے ہوگا 10 اگست کے الیکشن کے بعد کہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی یا کور کمیٹی یا صدر آصف علی زرداری صاحب فیصلہ کیا کرتے ہیں. اگر تو میاں شہباز شریف صاحب راضی کر لیتے ہیں کہ چلو جی مٹی پاؤ، جو ہو گیا سو ہو گیا، آپ آئیں حکومت میں بیٹھیں، ہم گلگت بلتستان میں آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، یہاں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، اگر تو بیٹھ گئے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہوگا کہ یہ صرف الیکشن کمپین تھی یا الیکشن کا ماحول جو تھا عوام کو گرمانے کا ماحول تھا، سیریس بات نہیں تھی. لیکن اگر واقعی پیپلز پارٹی فیصلہ کرتی ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کو یہ شاہ صاحب درست ہے. بلاول صاحب نے باغ میں بھی جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، کہ یہ کریڈٹ بلاول صاحب کو جاتا ہے کہ انتخابی ماحول بنانے میں انہوں نے انیشیٹو لیا. بریک کے بعد اسی پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عوان صاحب یہ فرمائیے گا کہ مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ اگر ہم فارم 47 کے ہیں تو آپ کیوں بیٹھے ہیں، آئینی عہدے کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے تو یہ کوشش کی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی طرح جو ہے کشمیر کا جو ہے الیکشن اس کا بھی بائیکاٹ کر لیں تاکہ ان کو جو ہے نا بالکل اوپن فیلڈ مل جائے. بھائی بات یہ ہے کہ قانونی عہدوں پہ جن عہدوں کے اوپر بیٹھے ہیں، مثال کے طور پہ میں بتاؤں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کی گورنمنٹ جو ہے ہمارے بغیر چل سکتی ہے تو اس کے بعد کی وہ بات ہے. ہمیں پورے پاکستان نے جو ہے ووٹ دیا ہے، پورے پاکستان کی اسمبلی جو ہے اس نے ووٹ دیے. جہاں تک ان کی گورنمنٹ کی بات ہے تو میں بتاؤں کہ ان کی تو سمپل میجورٹی ہماری وجہ سے بنی ہے. آصف علی زرداری صاحب تو آپ کو پتہ ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، یا ہمارے جو سینٹ کے چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہمارے جو گورنر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ پاکستان ہے، کوئی ایک کسی پارٹی کے ایما پہ ہم نے نہیں چلتا. وہ پارٹی پی ایم ایل این جو ہے وہ ہمارے زور کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. ہم بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم کیوں چھوڑیں؟ ہم نے تو پولیٹکس کرنی ہے. ہم پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. بات یہ ہے کہ ہم اقتدار میں رہیں گے، ہم یہ عہدے رکھیں گے. اور بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ الیکشن ہم 10 تاریخ کو دیکھیں گے کہ اگر ان کا وتیرہ جو ہے پی ایم ایل این کا وہی رہے گا جس طریقے سے انہوں نے یہ الیکشن جو ہے کشمیر کا جو ہے ہاتھ کرنے کے درپے ہیں، تو یقینی طور پہ ہماری پارٹی، ہمارے چیئرمین صاحب، ہماری سی کچھ نہ کچھ وہ فیصلہ کرے گی. یہ نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو کر ہم گھر بیٹھے ہیں. ہم وہ ہیں کہ ہم ہر چیز کے سامنے جو ہے ڈٹنے والے لوگ ہیں اور ڈٹ کر ہم کھڑے ہوں گے. اور اگر کچھ ایسا مسئلہ ہوگا تو اس کا فیصلہ جو ہے ملک اور قوم جو ہے وہ اس کو دیکھ لے گی.